دیکھیے قیامت کی نشانیوں میں سے یہی ہے کہ ماؤں کو ان کے بیٹے ذلیل کریں گے، اور بلکہ میں ان ماؤں سے کہتا ہوں جو ہمیشہ یہ سائیڈ لیتی ہیں کہ ہمارا بیٹا تو معصوم ہے، اس بیچارے نے کچھ نہیں کیا ہے، اس کو خامخواہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کا بیٹا جو ہے ڈرگس میں ملوث ہے یا وہ دوسرے کسی کرائم میں ملوث ہے، تو آپ باضابطہ اس کی سرزنش کر لیجئے، اس کو سمجھائیے اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہے آج کل کہاں جاتی ہیں، کس کے ساتھ دن بھر گھومتی ہے، شام کو کہاں آتی ہے، ان کے ہاتھ میں آئی فون ہوتا ہے، اس کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ ہوتی ہے، وہ کہاں سے لاتی ہے؟ یہ سب مہربانی کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں کسی کا ہاتھ تو نہیں ہے، کوئی ہماری ثقافت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو نہیں آیا ہے۔ قرآن صرف آپ شیلف پہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو ریڈ، انڈرسٹینڈ اینڈ پروپیگیٹ، اس کو اب لوگوں تک پہنچانا ہے، پڑھنا ہے، سنانا ہے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کے گھر گھر کی آواز کشمیر گلوبل ٹائمز، اور کشمیر گلوبل ٹائمز میں آپ کا میزبان سہیل مقبول۔ ناظرین محترم، جس طریقے سے آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین گزشتہ کئی روز سے وہاں پہ جنگ جاری ہے اور کئی لوگ وہاں پہ مارے گئے، اسی پیشکش کو جاری رکھتے ہوئے اس وقت میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور وادی کشمیر یا جموں کشمیر کا بچہ جانتا ہی ہوگا۔ بالکل ناظرین کرام، اس وقت اس پروگرام میں میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے مفتی اعظم جموں و کشمیر ناصر الاسلام صاحب، اور ان سے آج اس حوالے سے مزید بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مفتی صاحب، پہلے آپ کا تہہ دل سے شکریہ کشمیر گلوبل ٹائمز جوائن کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے۔ تو سر، جس طریقے سے فلسطین اور اسرائیل کے مابین گزشتہ کئی روز سے جنگ وہاں پہ جاری ہے، تو کیا کچھ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر آپ تاریخ کے پس منظر میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 1948 سے لے کر آج تک انسان اور انسانیت کا خون ارض فلسطین پہ ارزاں ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، انسانیت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے انسانیت آج شرمسار ہے۔ آج مکانوں کو منہدم کیا گیا، ہزاروں بم برسائے گئے۔ سب سے زیادہ بھیانک اور افسوسناک واقعہ ہسپتال پہ بم برسا کے بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہے، اور اس کو جو لوگ جائز قرار دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان نہیں بلکہ درندے ہے، اور درندہ صفت باتیں کرتے ہیں، اور انہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرنے سے۔ تو مفتی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جنگ سے یہ کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جنگ کسی بھی صورت میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے مشرقی وسطیٰ میں، فلسطین میں، غزہ میں، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک جیو کے انٹرویو کو میں نے دیکھا کل ٹیلی ویژن پہ، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہیومن کیٹاسٹرافی ہے، اور بلکہ وہ نتن یاہو کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ سول لیس انسان ہے، کہ جس کو یہ خیال نہیں ہے کہ انسانیت کے ساتھ کس طرح کی وہ بربریت کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا نکارہ ہے، اور اگر اس پہ قابو نہیں پایا گیا صورتحال پہ، اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی نہ ہوئی، تو یہ تیسری عالمی جنگ کی طرح ہمیں لے جائے گا۔ تو بات کریں گے اب جموں کشمیر کے حوالے سے، جس طریقے سے جموں کشمیر میں بھی ڈرگز جو ہے، کئی یوتھ ڈرگز کا شکار بھی ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، 2018 کے بعد کی صورتحال اس قدر بھیانک ہے یہاں پہ کہ لوگ ڈرگس کا استعمال کرنے لگے، اور اس کی طرح ہم توجہ دینے لگے، اور ہمارے پاس اعداد و شمار بھی آنے لگے کہ 18 سے 33 سال کے لوگ، لڑکے لڑکیاں اس میں ملوث ہیں۔ اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اس میں ملوث کرتے ہیں، گھسیٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد
بعد اس کا اثر سب سے پہلے ان کے والدین پہ پڑتا ہے. فیملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اگر وہ میریڈ ہے تو اس کے بعد طلاقوں کی شرح میں بھی ہم نے اضافہ دیکھا ہے ڈرگس کی وجہ سے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2018 میں تقریباً 350 ایسے کپلز تھے جو یہاں پہ آئے, جنہوں نے میرے پاس یہ شکایت کی کہ ان کے جو جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے وہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, وائلنس کرتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے ایڈمٹ کر دیا جب ہم نے ان کو بلایا, تو اس کے بعد ان کا طلاق ہو گیا. اور اس طریقے سے فیملی سیگریگیٹ ہو جاتی ہیں. والدین اور اس ڈرگ ایڈکٹ کے درمیان بھی ہمیشہ تنازع رہتا ہے. وہ چوری بھی کرتا ہے, گھر کے اندر سامان لے جاتا ہے, بھائی بہنوں کے ساتھ بھی لڑتا جگڑتا ہے, شام کو آتا ہے, کمرے میں بیٹھتا ہے, پھر اس کی والدہ اس کے پاس آتی ہیں اور کبھی کبھی وہ ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے. اور سوسائٹی میں بھی ایک اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے, کیونکہ انہیں خوف رہتا ہے کہ یہ اس کی کمپنی میں شاید ہمارے لوگ, اس کی صحبت میں ہمارے لوگ نہ آ جائیں, ہمارے بچے نہ آ جائیں, اور وہ بھی کل ڈرگ ایڈکٹ بن جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کی طرف پہلے سب سے رول جو بنتا ہے وہ والدہ کا بنتا ہے, پھر والد کا بنتا ہے, پھر محلے کے زعماء کا بنتا ہے, اور پھر ائمہ حضرات کا بنتا ہے. اور ان سب کو پولیسنگ کرنی پڑے گی, خود دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کس جانب جا رہے ہیں. اور اب مسئلہ یہی نہیں ہے کہ مورل ڈیگریڈیشن بھی یہاں بڑھنے لگی ہے, بوتلز کھلنے لگے ہیں. اور میں نے یہی پہلے بھی بتا دیا, سبحان حجام کو تو یہ اس وقت اس کی غیرت اور حمیت نے اس کو اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ اس نے مہاراجہ کے خلاف احتجاج کیا اور بوتلز کو بند کروا دیا. لیکن ہمارے ائمہ حضرات جو ہیں صرف اس وقت مسلکی منافرت کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس جانب. ان چیزوں پہ وہ دھیان دے رہے ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ہمیں مسلکی منافرت میں پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں, بلکہ اخلاقیات کو ہی ہمیں, اگر ہم اپنا موضوع بنائیں گے. اور میں اخبارات سے بھی یہ جو کالمسٹ جو کالم لکھنے والے لوگ ہیں, اخبار صحافی حضرات ہیں, اگر وہ بھی, اور سوشل میڈیا سے جو تعلق رکھتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا سے جو تعلق رکھتے ہیں, پرنٹ میڈیا سے جو تعلق رکھتے ہیں, ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. بلکہ یہ اویئرنیس ان کو دینی چاہیے لوگوں میں کہ ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے. اور رہا سوال, دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں آج کل کہاں جاتی ہیں, کس کے ساتھ دن بھر گھومتی ہے, شام کو کہاں آتی ہے, ان کے ہاتھ میں آئی فون ہوتا ہے, اس کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ ہوتی ہے, وہ کہاں سے لاتی ہے. یہ سب مہربانی کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں کسی کا ہاتھ تو نہیں ہے, کوئی ہماری ثقافت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو نہیں آیا ہے. اور اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی. سر, یہ بات بھی دیکھی گئی خاص کر اسی جموں کشمیر میں ایسے بھی دلدوز واقعات پیش آئے جہاں انسانیت شرمسار ہو گئی, اور ایک بیٹا اپنی ماں کو مار ڈالتا ہے, قتل کرتا ہے, یا باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے, یا باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے. یہ بھی واقعات یہاں پہ رونما ہوئے. تو اس بارے میں کیا کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے گورنمنٹ کو بھی اور والدین کو بھی؟ دیکھیے, قیامت کی نشانیوں میں سے یہی ہے کہ ماؤں کو ان کے بیٹے ذلیل کریں گے, اور یہی صورتحال اس وقت ہے, اور اسی صورتحال کی طرح ہم جا رہے ہیں. میں گورنمنٹ کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ گھر میں اس کی بہتر طریقے سے آپ سرزنش کر سکتے ہیں, آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں اور اس کو درست کر سکتے ہیں. بلکہ میں ان ماؤں سے کہتا ہوں جو ہمیشہ یہ سائیڈ لیتی ہیں کہ ہمارا بیٹا تو معصوم ہے, اس بیچارے نے کچھ نہیں کیا ہے, اس کو خامخواہ بدنام کیا جا رہا ہے. بلکہ آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ کا بیٹا جو ہے ڈرگس میں ملوث ہے, یا وہ دوسرے کسی کرائم میں ملوث ہے, تو آپ باضابطہ اس کی سرزنش کر لیجئے, اس کو سمجھائیے, اس کو بٹھائیے, اس کی کاؤنسلنگ کر لیجئے, اور قرآن کو کم سے کم آپ اس کا سہارا بنا لیجئے. اور میں نے آپ سے 1000 بار
بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن صرف آپ شیلف پہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو ریڈ، انڈرسٹینڈ اینڈ پروپیگیٹ، اس کو اب لوگوں تک پہنچانا ہے، پڑھنا ہے، سنانا ہے. تو مفتی صاحب آپ آخر پر جموں کشمیر کی تمام عوام الناس سے کیا کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی سہیل صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، میں آپ کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک آدمی جو ہے وہ چرواہا ہے اور مسئول ہے، ذمہ دار ہے اپنے ریوڑ کا. تو ماں باپ بھی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کے لیے، محلے کے جو منتظمین ہیں وہ ذمہ دار ہے، امام ذمہ دار ہے اپنے منصب کے اعتبار سے، مفتی اعظم بھی ذمہ دار ہے اپنے منصب کے اعتبار سے، میر وائز ہو وہ بھی ذمہ دار ہے اپنے منصب کے اعتبار سے. لہذا سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، پورا کرنا ہے. اور اس کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم اپنے بچوں کی بہتر اسلامی طریقے سے رہنمائی کریں اور پرورش کریں، ان کو معاشرے کا بہتر فرد بنانے کی کوشش کریں، اور یہی ہمارا پیغام ہونا چاہیے، یہی مشترکہ. باقی ہمارے ائمہ حضرات سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے مسلکی منافرت کو پھیلانے کے بجائے، گالی گلوچ سے اجتناب کرنے کے بجائے آپ اخلاقیات کو اپنا موضوع آج کے بعد بنائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے دے گا. چلیے مفتی صاحب، ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ بات چیت کر رہے تھے مفتی اعظم جموں و کشمیر ناصر الاسلام صاحب، اور جنہوں نے کئی ساری باتیں رکھی، اور والدین سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے یہ بچوں کی آپ اچھی پرورش کیجیے گا اور ان کو اچھی تربیت دیجیے گا، تاکہ جب آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں تبھی ایک قوم ترقی کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس خصوصی انٹرویو میں اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان سہیل مقبول کو اجازت. خدا حافظ.